अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रार पाकिस्तान इंडिया के मामलात ही पर ज़ाहिर फोकस होगा क्योंकि अभी एक सिचुएशन जो है वो टेंस है। लेकिन ये आपको बताते चलें कि जो हमें मालूम हुआ है, जो हम बातचीत करते हैं जब लोगों से यहाँ और जो रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, उस पर यह पता चल रहा है कि इंडियन ट्रूप मूवमेंट्स तो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है टुवर्ड्स द फ्रंट, लेकिन टुवर्ड्स द LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर। लेकिन हाँ, यकीनन जो एयर पेट्रोलिंग है विच इज़ कॉल्ड कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स, उसमें काफ़ी इंडिया ने बढ़ाया हुआ है। बिकॉज इन एनी केस कोई नहीं ये सोच रहा कि कोई लैंड रूट से कोई अटैक होने जा रहा है। अभी तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि क्या कोई भी अटैक होगा या नहीं, और लगता है कि हालात ज़रा कंट्रोल में। बड़ी दिलचस्प 2-3 आपको बातें बताते चले। एक तो खैर द गुड न्यूज़ इज़, और हमें गुड न्यूज़ ही कहना पड़ेगा, और इसलिए कहना पड़ेगा कि दुनिया ऐसी है, और हमेशा हमने बात की कि दिस इज़ अ हॉब्सियन वर्ल्ड। ये वो दुनिया है जहाँ के जो ताकतवर है वो सबसे ज़्यादा अगलों पर धौंस जमाता है। होना नहीं चाहिए, बट ये रूल्स बेस्ड दुनिया तो कम नज़र आ रही है, होनी वही चाहिए। तो इसलिए वेपन्स की भी ज़रूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, ये इस पे कोई डाउट नहीं है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वाज डन। उसके बाद जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमने अपना डेवलप किया बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी सिस्टमेटिकली। हर गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है, बेनज़ीर भुट्टो साहब को जाता है मिसाइल डेवलपमेंट में। उससे पहले आप इनफैक्ट अयूब खान के ज़माने में बात हो रही थी, आगा शाही साहब मरहूम बताते थे हमें बातचीत में कि इट वॉज देन थॉट अबाउट। उसके बाद आगे बढ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, एंड देन एवरीबॉडी वेंट अलॉन्ग विद इट। ऑब्वियसली जो मेन था वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने में उसका वो इनिशिएट किया। ये सब चीज़ें जो है आप लोगों के सबके इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, बिकॉज ये बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए और रहा है। जो मिसाइल सिस्टम है उसी के हवाले से आज की जो अच्छी खबर है वो ये कि 450 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मार करने वाला एक मिसाइल है जो कि लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, अल्लाह का शुक्र है लॉन्च हुआ। सो इंडिया शुड नो, एंड इंडिया नोज दैट मामलात कोई आसान नहीं होंगे उसके लिए इफ इट स्ट्राइक्स। लेकिन जो मज़े की बात है वो ये है कि इंडिया के अंदर जो बातचीत होती है वो एक बड़ी कहानी नुमा बातचीत होती है, कोई पूछता भी नहीं उनसे। यहाँ हम पूछते हैं, हम सवाल उठाते हैं, कभी उतने नहीं सवाल उठाते जितने आप लोग चाहते हैं, और वो आपको भी मजबूरियों का भी पता है कि। लेकिन वी नॉर्मली डोंट बाय इन कम्प्लीटली टू द पोजिशंस, द स्टोरीज दैट आर गिवन टू अस। अब एक स्टोरी मसलन ये कल था कि जी अमेरिका ने इंडिया को कहा है बस शाबाश, जो करना है करो, बिल्कुल चलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कि स्टेट डिपार्टमेंट ने और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है इनको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। सच तो ये नहीं है। उन्होंने तो कहा कि जी आपने टेररिस्ट पकड़ने हैं, हम आपकी मदद करेंगे। पाकिस्तान से कहा आप मदद करें। आप टेररिस्ट किधर है टेररिस्ट? ये भी तो सवाल है ना। खुद ही से कहानी बनाना, फिर ये कहना। अब एक और दिलचस्प चीज़ है, वो हमारे रिसर्चर्स ने उन्होंने कहा जी ये देखें इंपॉर्टेंट खबरें हमने देखी, तो उन्होंने कहा कि जो लैंड रूट और एयर से जो तिजारत हो रही है वो रुक गई है। तो किधर हो रही है तिजारत? सच क्या है? सच तो ये है कि इनडायरेक्ट कुछ इंपोर्ट जाती हैं इंडिया, और सच तो ये है कि पाकिस्तान ने ओवरलैंड रूट बंद किया पहले राउंड में, और तिजारत तो पाकिस्तान ने बंद की इस वजह से, जो कि जाहिर है जब इंडिया ने अपनी रिटेलिएशन दिखाई। तो ये बातें जो है ये इसको हम गाहे बगाहे आपके गोशगुजार करते रहेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी जो हमारे ऑनरेबल मेहमान हैं एम्बेसडर शफकत काका खेल साहब, हमने आपसे वादा किया था हम इनको आज भी दावत देंगे। ही इज़ एम्बेसडर काका खेल बीन विद द फॉरेन ऑफिस, और फिर यूनेप के डिप्टी हेड रहे। बहुत शुक्रिया काका खेल साहब हमें ज्वाइन करने का। फिर नाज़रीन इनको हमने इसलिए दावत दी क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो हमें लगता है सबसे अहम मामला है आने वाले दिनों में, उस पर ये हमें बताएंगे। लेकिन आप ही मुझे कह रहे थे जब ये कहानी में
پڑھ رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا واٹر ایئر واٹر اور اوور لینڈ ٹریڈ کو بند کریں گے، تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ ماحول بنانے کے لیے. جی بالکل، وہ ایک وار ہسٹیریا قسم کی چیز وہ بنا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کرانا ہے کہ ہم نے دشمن کو جو ہے کنٹرول میں رکھا ہے اور انڈر پریشر رکھا ہے. تو وہ ہے. دیکھیں آپ کتنے مزے سے ہنس کے بات کریں، ادھر انڈین چینلز پہ دیکھیں، ٹی وی پہ بہت ٹینشن ہے. ویری اینگری. بالکل. آپ جیسے کہہ رہے تھے ابھی پروگرام سے پہلے کہ ایکچولی وہ ان کی کمزوری کی عکاسی کرتے ہیں. جی کہ آپ نے کہا آپ میڈیا کو جو بند کرتے ہیں، جو میڈیا پہ انہوں نے قدغن لگائی ہے. جی وہ بھی سارے جو ہمارے میڈیا کے چینلز ہیں ان پہ پابندی ہے، جو کمزوری کی نشانی ہے. ناظرین آج ویسے آج جو انٹرنیشنل میڈیا کا دن بھی ہے، تو ہم یہ کہتے چلے کہ آپ کی اجازت سے شفقت صاحب یہ کہتے چلے کہ خبر ہے، جو انفارمیشن ہے، جو ریلائبل انفارمیشن ہے، جو مصدقہ انفارمیشن ہے، وہ بڑی ضروری ہے کہ وہ سامنے آئے. یقینی طور پہ کچھ ہوتے ہیں معاملات جو ریاست کے حوالے سے ہوتے ہیں، they are you have to keep in mind security aspects، لیکن اس سے علاوہ آپ خبریں بند کریں تو معاملات حل نہیں ہوتے. اور پاکستان میں ہم اس پر بات کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ جو آپ سیاست ہو کچھ ہو، آپ اگر زبان بندی کریں گے حالات اور معاملات حل نہیں ہوتے. انفارمیشن سامنے آئے تو بات چیت ہوتی ہے، کھل کے، اور مصدقہ بات ہو اور مصدقہ انفارمیشن ہو، وہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہے. تو جہاں جہاں آپ پریس کو کنٹرول کرتے ہیں، ناجائز کنٹرول کرتے ہیں، تو اس سے طاقت نہیں بڑھتی، کسی کی نہیں بڑھتی، انڈیا کی بھی نہیں بڑھے گی. اچھا شفقت کاکا خیل صاحب، تو میزائل پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو انہوں نے 450 کلومیٹرز کا ابدالی اس کا نام ہے اور 450 جیسے آپ نے کہا 450 کلومیٹر تک اس کی ریچ ہے. تو ایک سگنیفیکنٹ ایڈیشن ہے پاکستان کے میزائل کا جو سٹاک ہے، اور وہ تو ظاہر ہے پیپل وڈ فیل گڈ کہ our position has been further augmented. جی بالکل بالکل، کاش یہ نہ ہوتا، جی لیکن کاش پھر انڈیا مختلف بالکل. اچھا آپ دیکھیے جو انہوں نے کیا ہے اس پر انڈس واٹر ٹریٹی پہ، کل آپ نے بڑی ہمیں سب کو یو ایجوکیٹڈ آس کہ اس کی اوریجنز کیا تھی ٹریٹی کے، کہ 9 سال لگے اور کہ شروع میں پانی بند ہوا، یہ سب ہوا. تو اب یہ بتائیے گا کہ جو ٹریٹی پر یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ 2-3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریویو کرو اس کو، ہم اس کا یہ کلوز دیکھنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان ہیز ریزسٹڈ. اب کیا جو انہوں نے کہا ابینس، پہلے تو ان ابینس کا مطلب کیا؟ جی وہ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کل جب بات ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کو اجازت ہے کہ وہ ویسٹرن ریورز پہ بجلی پیدا کرنے کے رن آف دا ریور پروجیکٹس کرے، اور اس کے لیے ساری پوری تفصیل سے جو ہے وہ انجینئرنگ اس کے ڈیزائنز اور اس کی پابندی ہے. تو اگر پاکستان کو یہ اجازت ہے کہ وہ ان پروجیکٹس کے بارے میں پوری معلومات اس کو حاصل ہو اور وہ اس کو ایگزامن کرے، اور اگر کوئی اعتراض ہے تو اس کے حل کے طریقے ہیں. تو وہ یہ جو طریقے ہیں جس کو ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ میکانزم کہتے ہیں، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور جو ریپیرین ملک ہوتے ہیں مختلف بیسنز کے، تو ان کی یہ خواہش ہے کہ اس قسم کا نظام جو ہے وہ ان کے ہاں بھی ہو. آپ کے جو ہے بنگلہ دیشیز وڈ لو ٹو ہیو دیٹ، نیپالیز وڈ لو ٹو ہیو دیٹ، اور یہ ہے کہ اگر اس پورے ایگریمنٹ میں کسی سوال پہ بھی کوئی شک ہو تو وہ پہلے جائے گا کمیشن کے پاس. اگر کمیشن ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا تو یہ بن جاتے ہیں ڈفرنسز.
questions become differences if they are not addressed. Differences کے لیے وہ ایک پروسیجر ہے کہ ورلڈ بینک جو ہے کسی ممتاز انجینئر کو مقرر کرے گا with the prior approval of the parties, اور وہ جو ہے پروفیشنل انداز سے دونوں موقع کو بھی دیکھے گا اور یا دیکھے گی اگر انجینئر خاتون ہے, اور فیصلہ جو ہے وہ نیوٹرل ایکسپرٹ ول گیو اے ورڈکٹ وچ از بائنڈنگ. اور اگر نیوٹرل ایکسپرٹ سے بھی معاملہ طے نہیں ہوتا, then you have to go to the third tier is the court of arbitration, جو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن کے قواعد اور طریقوں کے مطابق اس کو قائم کیا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ پہلے 15 سال تو خیر کوئی معاملہ نہیں تھا, کوئی اختلاف, کوئی چیز, کیونکہ آپ اپنے اس میں لگے ہوئے تھے. اس کی امپلیمنٹیشن میں ہندوستانی جو ہے ان کو 3 دریا ملے ہوئے تھے, تو وہ اس کے پانیوں کو لے جانا چاہتے تھے, مغربی مشرقی پنجاب, ہریانہ اور راجستھان. تو اس کے بعد ایک مسئلے پہ سلال چناب پہ ایک پروجیکٹ پہ اختلاف رائے ہوا. وہ فارن سیکرٹریز نے آپس میں مل کے, شاہی صاحب تھے شاید, شاہی صاحب تھے, اور وہاں بہت مشہور فارن سیکرٹری تھے, ان کا نام مجھے بھول رہا ہے. تو وہ مسئلہ حل ہوا 4 سال میں. 74 میں مسئلہ پیدا ہوا, 78 میں اگریمنٹ ہوا. اور شاہی صاحب نے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ تو سلال پہ اگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا, تو ہی سیڈ آئی تھنک یہ واجپئی صاحب فارن منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا میٹنگ کے لیے, اور میں نے کہا مسئلہ ہو گیا ہے, تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو. تو he said he had to intervene, but settlement ہو گئی جیسے اپنے. So that was the first example when the two countries were able to resolve an issue without bringing any external mediator or arbitrator. اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو تھا وہ بھی چناب کے اوپر تھا. تو اس کے لیے نیوٹرل ایکسپرٹ ایک سوئس انجینئر کو بلانا پڑا, لفیٹ, مسیو لفیٹ. لفیٹ صاحب نے جو ہے حق فیصلہ ہندوستان کے حق میں دیا, اور یہ بھی کہا کہ آپ کے جو قواعد ہیں جو ٹریٹی کا حصہ ہیں زمین ایک انیکسچر میں, تو وہ تو 1950 اور 1960 کی ٹیکنالوجی ہے, اور ہندوستان کو حق ہے کہ وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے 1980s اور 90s وہ کرے. تو پاکستان نے مان لیا, لیکن اس سے پاکستان کو بہت مایوسی ہوئی کہ اب تو جو ٹریٹی کے تحفظات ہیں, جو سیف گارڈز ہیں, تو وہ خطرے میں پڑ جائیں گے. تو ایک وہ مسئلہ تھا. تیسرا جو ہے جو سوری, تو شفقت صاحب, شوڈ پاکستان ہیو ایکسیپٹیڈ, کہ مجھے یاد ہے آپ کہیں ذکر بھی کر رہے تھے کہ جو ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے, کوئی پاکستان اینڈ دا پارٹیز ور باؤنڈ کے جو ٹیکنالوجی ہے, اب آپ بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئی چیزیں نہیں کریں گے, بیکاز اگر ٹیکنالوجی نہیں کریں گے. اور یہ بعد میں پاکستان نے مانا کیوں پھر؟ پاکستان نے اس لیے مانا کہ رولز میں یہ ہے کہ جب آپ اگری کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نیوٹرل ایکسپرٹ کا کام کرے گا, تو اس کی جو ورڈکٹ ہے وہ آپ کو تسلیم کرنی. آپ نے کہا کورٹ آف آربیٹریشن بھی ہے. اچھا, اب تیسرا جو معاملہ ہوا, ایک سلال, ایک اور یہ دوسرا بگلیار, اور تیسرا جو مسئلہ وہ کشن گنگا. تو اس پہ جو ہے تنازع 2007 میں شروع ہوا, 2010 میں کورٹ آف آربیٹریشن قائم ہوا, اور 2013 میں یہ جیلم کے اوپر ہے. تو انہوں نے فیصلہ تو ہندوستان کے حق میں دے دیا, لیکن اس میں 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ جو ٹریٹی کے انیکسچرز ہیں ان میں جو ڈیٹیلز انہوں نے مقرر کی ہیں اس کو بدلے, بیکاز دی انیکسچرز آر ایکچولی پارٹ آف دا ڈیل آف دا ٹریٹی. تو اس سے پاکستان بڑا خوش ہوا, اور پاکستان کو یہ بھی میرے خیال میں تسلی وہ ہوئی کہ جب بھی کوئی تنازع ہوگا تو کورٹ آف آربیٹریشن شوڈ بی کنوینڈ.
تو وہ باقی جو اس کا کشن گنگا کا حالانکہ چھوٹا سا وہ پروجیکٹ ہے 330 میگا واٹ کا، تو اس میں کورٹ آف آربیٹریشن نے کہا کہ انڈیا از امپاورڈ ٹو میک دس پروجیکٹ، لیکن اس کو 3-4 ڈیزائن چینجز کرنی پڑیں، اور وہ 2018 میں یا 2018 میں مودی صاحب نے اس کا افتتاح کیا، اور بڑا اس سے جو ہے شور شغرب میں اس کا ٹیکنالوجی میں وہ ڈیزائن چینجز کیے. کشان گنگا. لیکن پاکستان continued to say کہ you did not make all the design changes that the court of arbitration had asked. تو اس پہ لڑائی چل رہی تھی. آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے کہا کورٹ آف آربیٹریشن، ہندوستان نے کہا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ. پھر یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، an engineer can resolve it. تو یہ لڑائی ابھی جاری تھی. ورلڈ بینک نے یہ کیا کہ شروع میں تو انہوں نے کہا کہ جی وی ول پاز آر ڈیسیشن آن دا سبجیکٹ اینڈ وی ارج دا 2 countries ٹو جوائنٹلی اگری آن اے میکنزم کہ یا نیوٹرل ایکسپرٹ ہو یا کورٹ آف آربیٹریشن. لیکن آپ نے کہا ٹریٹی میں تو دوسرا سٹیپ تھا نیوٹرل ایکسپرٹ اور تیسرا تھا کورٹ آف آربیٹریشن. جی تو ہندوستان نے کہا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کین ہینڈل ڈیزائن چینجز، بٹ ہم نے کہا کہ نہیں، اٹ مسٹ بی کورٹ آف آربیٹریشن. تو وہاں سے شروع ہو گئی جو وہاں سے جو ہے تنازعہ ایک شدت اختیار کر گیا. اور وہ تو ڈیم تو بنا چکے تھے اپنا. بالکل. اور ایک اور ڈیم رتلے جو چناب پہ ہے 850 میگا واٹ کا، وہ تقریباً آئیڈینٹیکل ایشوز تھے. ٹھیک. تو وہ جو اچھا اب ورلڈ بینک نے 4-5 سال تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور 2022 میں جی 2022 all of a sudden the bank said we will accept both demands. So انہوں نے اپوائنٹ کیا ایک بڑے مشہور انجینئر کو، نیوٹرل ایکسپرٹ، اور امریکہ کے ایک لا پروفیسر کو مقرر کیا ایز چیئر آف دا کورٹ آف آربیٹریشن. اچھا ایمبیسڈر صاحب، ذرا مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اندر سے مجھے کہا جا رہا ہے بار بار کہ بریک لوں، تو بریک کے بعد واپس سوری ٹو کٹ یو ان بٹوین. ناظرین ہمیں بریک لینی پڑے گی. بڑی دلچسپ بات ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا جو ایمبیسڈر صاحب ہمیں بیان کریں، اس کا مطلب کہ معاملات یہ کشن گنگا سے گڑبڑ ہوتی چلی گئی ہے، اور 2022 کی بھی ڈیٹ بڑی اہم ہے. بریک کے بعد آتے ہیں اس کو. وی ول کنٹینیو اٹ اینڈ برنگ اٹ ٹو ویئر وی آر ٹوڈے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. یہ اہم گفتگو ہے ایمبیسڈر شفقت کاکا خیل کی. ہمارا خیال تھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، آپ سب کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہے پانی کا، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ نعرہ بازی اپنی جگہ، بٹ واٹ آر دا فیکٹس، کیونکہ فیکٹس جیسے جیسے آپ سن رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انڈیا کی نیت کیا رہی ہے اور کتنا یہ سیریس معاملہ ہے. جی شفقت کا خیل صاحب، تو آپ نے کہا کہ رتلے پر جب ڈفرینس آف اوپینین وغیرہ ہوا، جی تو ہندوستان نے کہا کہ یہ نیوٹرل ایکسپرٹ کا مسئلہ ہے، اور پاکستان نے کہا کہ کورٹ آف آربیٹریشن، کیونکہ اس میں لیگل یہ جو انٹرپریٹیشن ہے کہ جو اس کے کنٹینٹس ہیں دے ریمین ویلڈ ان اسپائٹ آف پیسج آف ٹائم. اور یہ رتلے پہ اور یہ بات یہ کشن گنگا اور کشن گنگا دونوں پہ حالانکہ کشن گنگا ہے اسٹارٹڈ پروڈکشن الیکٹریسٹی، اور یہ تو ورلڈ بینک نے 4 سال صبر کیا، اور یہ کہ in the hope that the 2 countries will agree, but they didn't agree. So in 2022 you had the extraordinary situation that both the court and the neutral expert started work. Both of them asserted their competence to handle the questions. اچھا لیکن ہندوستانی جو ہے سوری یہ مختلف ڈیمز کو دیکھ رہے تھے، ایک دونوں ڈیمز کو دونوں دیکھ رہے تھے. جی ٹھیک. لیکن انہوں نے مطلب ہے کہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے اوپر پاکستان ہیڈ نو ریزرویشن. پاکستان نے کہا کہ وی ول پارٹیسپیٹ ان بوتھ پروسیسز،
in the hope that justice will be done. Hindustan ne kaha, we will not attend the court of arbitration because it is wrong. It is illegally established. You can't have two parallel processes for one issue. So this was in the background and Indians were extremely upset. वो जो कहते हैं ना सीख पा कि Hindustan, how dare Pakistan raises objections. What the Indians would ideally like is कि जो भी वो प्रोजेक्ट आ जाए पाकिस्तान उस पे दस्तखत करे और कहे कि जी आप, लेकिन पाकिस्तानी कमिश्नर्स और इंजीनियर जाहिर है कि वो उन जो स्पेसिफिकेशंस है उसके मुताबिक उनको देखते हैं. So this is the background and the Indians ideally would do away with having to refer projects to Pakistan. तो ये बात पहुंच गई जनवरी 2023. In 2023, all of a sudden, the Indian commissioner wrote to his Pakistani counterpart that we want to renegotiate the Indus Water Treaty to bring about, to agree some changes and modifications. अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये बहुत अहम है, सबसे अहम बात कि ट्रीटी के अंदर कोई प्रोविजन थी कि किसी पॉइंट पे आके कोई कह दे चलो जी अब हम रिव्यू करते हैं? नो, ट्रीटी में एक तो एग्जिट स्ट्रेटजी, कोई एग्जिट क्लॉज नहीं है. ट्रीटी में आर्टिकल 12 में है कि अगर दोनों मुल्क एक नया अग्रीमेंट जो है नेगोशिएट करते हैं, उसको रेटिफाई करते हैं, that agreement can modify the existing text. But there is no provision of exiting the treaty or unilaterally suspending the treaty. तो जो अब हुआ है सबसे आखिर में, तो खैर यहाँ जब मैसेज पहुंचा जनवरी 25, तो फॉरेन ऑफिस ने सब वजारतों को, सब मुताल्लिका जो, अब ये कौन सा साल है जी, कौन सा साल है? 2023. ठीक. और 5 अप्रैल को शायद पाकिस्तानी इंडस कमिश्नर मेहर अली शाह साहब was given instructions to inform his counterpart कि as provided for in the treaty, the commission is the main body to ensure implementation of the treaty. So let the commission handle this. In the मतलब है कि वो they should try and resolve the issue. हिंदुस्तानी जो है वो नहीं माने and they kept. नहीं तो सॉरी, तो हिंदुस्तानी क्या कह रहे थे? वो पाकिस्तानी कहते चले आए, वो कहते we want to renegotiate. और पाकिस्तान क्या कह रहा था कि नेगोशिएशन की कोई जरूरत नहीं है, लेट द कमीशन हैंडल, कि जो आपका मौक़िफ़ है हाउ टू हैंडल इट. तो आप अभी से जो है एग्रीमेंट हम रीनेगोशिएट नहीं करना चाहते. और इन माय राइटिंग्स आई सेड कि देखो, इंडिया और पाकिस्तान के जो द नेचर ऑफ आवर पॉलिटिकल रिलेशंस इज सच that even an innocuous statement, a one paragraph statement, can take months to draft. तो 9 साल लगे इस agreement को. तो we don't have another 9 years. Neither side has 9 years. तो वो तनाज़ुर जो है वो चल रहा था. अच्छा, हिंदुस्तानी जो है उस वक्त ये कह रहे थे कि there have been fundamental changes in circumstances. What are those changes? Population demographics, environmental issues, climate change, and India is is expected to develop clean sources of energy, because India जो है, it is one of the major polluters, major emitters of carbon dioxide, and it is under pressure now from the international community to reduce its emissions. तो इंडिया ने कहा कि these are the reasons. My this thing explanation in my newspaper articles was that these are all very important issues. Population इंडिया में ट्रिपल हुआ, आपके यहाँ 5 गुना 6 गुना इंक्रीज हुआ. Environmental issues are very much important and they were not anticipated
Nobody knew climate change in 1950s when the treaty was negotiated. We should talk about it, but it doesn't require negotiations. It requires cooperation. کہ جو institutions climate change سے متعلق ہیں, they should sit together around a table as was demanded by track 2. جی وہ جو ٹریک ٹو ایکسپرٹ میں یہی باتیں ہوئی کہ جی 1950 میں جو ان ایشوز کی اتنی اہمیت نہیں تھی. تو اب آپ کریں, اس پہ میں بریک لے لیتی ہوں, اس کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. اور یہ بڑی کلیئر ہے کہ ان معاملات پہ جیسے کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب کہ یہ تو اس پر بات ہونی چاہیے تھی, لیکن انڈیا کی تو سوئی اڑی تھی. انڈیا obviously wants کہ جو پانی ہے اس کو زیادہ مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے. اب پوچھتے ہیں امبیسڈر صاحب سے this is what it meant. After the break, stay with us. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ امبیسڈر شفقت کاکا خیل صاحب تشریف رکھتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیے گا شفقت صاحب کہ یہ انڈیا جو سب کر رہا تھا کشن گنگا کے بعد سے, جب پاکستان نے پہلی مرتبہ کوئی سبسٹینٹیو ایشو پر آبجیکشن کیا, جب سے پھر اس کی سوئی اڑی تھی کہ پاکستان کی پوزیشن کو ویک کرو, کسی طریقے سے پوچھ گچھ نہ کرے. اور آخر میں اب جو اب وہ کہہ رہے, آپ نے کہا نا کہ وہ اور ٹریٹی میں بھی ہے کہ جتنے مرضی ڈیم بنا لیں, سو دے کین میک دا ڈیمز, بٹ the way they make the dams is in our control. The way they make the dams and the total amount of water must not exceed 3.6 million acre feet. تو وہ ابھی تک کوئی 2.25 کے قریب انہوں نے وہ کیا ہے. مجھے معلوم ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب جو مسئلہ کچھ پاکستانی ہیں جو اس پر کام کرتے ہیں, جو مائنیوٹلی ڈیٹا کو دیکھتے ہیں, they even claim that India doesn't give the right data, but anyway. جی وہ شکایتیں دونوں سائڈ پہ ہیں. اور اچھا تو اب جنوری 2023 میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پاپولیشن چینجز انوائرمنٹل. اچھا فاسٹ فارورڈ ٹو 2025 اور یہ جو واقع ہوتا ہے, اس واقعے کے بعد جو ہے مسز مکھرجی خط لکھتی ہے کہ ٹیررزم کی وجہ سے ہم جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے اس کا جو ہے پانی کے مسئلوں کو ہینڈل کریں, اور یہ we cannot carry out our obligations and our activity. There is the treaty does not mention the issue. Terrorism نہایت ہی بری چیز ہے, but how does it affect the flow of water? آپ نے بڑا اچھا لفظ کا استعمال کیا تھا کہ اس کو فائر وال بنائی ہوئی ہے سیاست میں اور پانی کے درمیان, اور سیکیورٹی اور پانی کے درمیان. Where do we go from here now? مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی ان ابینس ہے, پاکستان نے کہا کہ ہم خط لکھتے ہیں. اب ابینس کا اگر آپ ویانا کنونشن دیکھیں آن دا لا آف ٹریٹیز, اس میں ٹریٹی کہ جو ہے there is no provision for holding a treaty in abeyance. There is no provision. یعنی ملتوا کی حالت میں ڈالنا کسی بھی اگریمنٹ کو, وہ انٹرنیشنل لا کے وہ ہے خلاف ہے, اور اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. Holding in abeyance is a political term, is not a legal term. آپ ٹریٹی کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بہت وائٹل نیشنل انٹرسٹ انوالو ہو, یا اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں اگین if the other party has committed serious violations. They have never accused. یہ کلوز میں کوئی کلوز ہے اس میں ان دس واٹر ٹریٹی میں کہ اگر کوئی بہت زیادہ آپ کے؟ بالکل نہیں ہے کلوز. Unless the two countries negotiate and ratify another agreement. تو سر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ ٹریٹی میں یہ بھی کلوز نہیں کہ انڈیا کا تم نے یہ کیا, یہ کیس میں جا رہا ہوں, وہ نہیں کر سکتے نا. بالکل. سو دس از نارملی ٹریٹیز میں ہوتا ہے, اس میں نہیں ہے. جی نہیں ہے. تو there is no exit clause and there is no termination اور یہ تو but you can negotiate a new agreement. negotiate وہ تو پھر دونوں مل کے بیٹھے ہیں. اچھا تو اب پاکستان نے ورلڈ بینک کو خط لکھ کر سنے, یو این سیکیورٹی کاؤنسل, کچھ پاکستان نے کیا کیا؟ These are جو ہمارے لا ایکسپرٹس ہیں, they have looked at the various options. جی. تو ٹریٹی کے اندر جو ہے
वो प्रोविजन है कि यू कैन गो टू अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर लीगल इश्यूज. ठीक. तो वी कैन आस्क द वर्ल्ड बैंक फॉर अ कोर्ट फॉर एन. वी कैन आस्क, कभी पूछा नहीं हमने. अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तो 24 तो सर ये तो कोई अप्रैल मतलब 24 अप्रैल तो अब देखिए ना 12-14 दिन हो गए फैसला कर नहीं. आई एम आस्किंग यू वेरी सीरियस क्वेश्चन एट द पॉलिसी लेवल. Why should we wait for what? 14 दिन. I don't work for the Indus Commission. Maybe they have done that. Because I mean you would agree but with I me. I keep myself informed, but I don't know day to day. लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो हरकत है ये न सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी और सब कॉन्टिनेंट से इसका ताल्लुक है. दिस विल अफेक्ट ऑल द रिवर बेसन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसके लिए द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज बीन ट्राइंग टू इवॉल्व प्रिंसिपल्स. और उन प्रिंसिपल्स में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, उन प्रिंसिपल्स में नो हार्म प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल्स में एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो इंडस वाटर ट्रीटी में सारों में मशहूर थे. सो बाय suspending the Indus Water Treaty, the Indians have actually questioned the entire evolution of an international law pertaining to shared river basins. तो शफकत काका खलील साहब, अभी 4 रोज पहले कुछ वेस्टर्न एम्बेसडर से जब मेरी मुलाकात हुई तो उनमें से एक ने बहुत क्लियरली कहा, उन्होंने कहा कि ये तो इंटरनेशनल ऑर्डर जो पानी के हवाले से दुनिया बनाना चाह रही है, ये तो इंडिया उसको सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है. Absolutely. It concerns the entire international community. It is a setback for the international community's efforts to promote amicable settlement and on the other hand to promote cooperation between riparian states. तो वहां तो ये भी बात हो रही थी, यानी ये स्विस अपने नाइल के ऊपर बात हो रही है, कोलंबिया के ऊपर बात हो रही है, अमेज़न के बारे में बात हो रही है, और ये तमाम जो इंटरनेशनल रिवर्स हैं जिसके 4, 5, 8 साहिली ममालिक हैं जो रिपेरियंस हैं. सो दिस इंडियन एक्शन इज एक्चुअली undermining the international legal regime, but naturally we have to try to safeguard our interests and इसमें मुझे ये बता दीजिएगा सॉरी कि चाइना का भी तो एक रोल बनता है, बिकॉज इंडिया के कुछ रिवर्स चाइना से नहीं ओरिजिनेट करते, कुछ लिंक नहीं है. बिल्कुल, चाइना तिब्बत से कोई 8 रिवर्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं, और इंडिया के लिए 2 बल्कि 3 रिवर्स, इंडस का भी एक हिस्सा आता है, और ये जो है सतलज और ब्रह्मपुत्र जो माइटी रिवर है, यानी हिंदुस्तान के आबी वसाइल का कोई 30% वो ब्रह्मपुत्र में है, जिससे कई स्टेट्स जो हैं उनकी आपाशी और पानी की सारी ज़रूरतों का उसके ये इस दरिया ब्रह्मपुत्र के ऊपर इन्हिसार है. तो हिंदुस्तान अगर हमारे उसके बारे में कोई हरकत करता है तो वो चाइना भी इस किस्म की हरकत, चाइना भी फिर उनको कोई थोड़ा सा सबक सिखा सकता है. बट शफकत काका खलील, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू एम्बेसडर साहब कि आपने बहुत अच्छे तरीके से तफसील में तारीख से लेके आज तक हमारे नाज़रीन को बताया कि व्हाट दिस इज़ अबाउट, और हम आपको तकलीफ देते रहेंगे. और जो आपने चाइना की बात की ना, तो ऑन अपबीट नोट चाइना की दोस्ती के हवाले से वेरी क्विकली अगर मैं नाज़रीन को बताती चलूँ कि आज एक स्टोरी है जो इन्होंने की है ज़ेबुन्निसा बर्की ने द न्यूज़ में, और उन्होंने ये कोट किया चाइनीज स्कॉलर को. इंडियन टीवी न्यूज़ 18 में वो उनको इंटरव्यू कर रही थी उनकी एंकर, तो वो बार बार वो उनसे कह रहे थे एंकर कि भाई आप चाइना जो है पाकिस्तान को बहुत ही सपोर्ट कर रहा है और वो बहुत ही खुली छुट्टी, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा. तो उन्होंने कहा जो दिस स्कॉलर इज अ पर्सन जो कि एडवाइजर भी रह चुके हैं चाइनीज लीडरशिप को, डॉक्टर गाओ,
تو انہوں نے کہا چائنا اینڈ پاکستان آر آئرن کلیڈ آل ویدر ایلائز، اور انہوں نے کہا کہ ڈونٹ ایور، یہ سن لیے، انہوں نے کہا ڈونٹ ایور انڈر ایسٹیمیٹ چائناز کمٹمنٹ ٹو ڈیفینڈنگ پاکستانز سوورینٹی. سو دیویا نسیم ذرا ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ کیا ہندوستان جو ہے ہمارے مغربی دریاؤں کا پانی بند کر سکتا ہے، تو میں وہ ذرا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دریا جو ہیں وہ ان کو ڈائیورٹ کرنا یا وہ آسان کام نہیں ہے. دریاؤں کا ایک نیچرل فورس ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو آپ کو یا ٹنلز بنانے پڑتے ہیں یا آپ کو بڑے ریزروائرز بنانے پڑتے ہیں جس میں سالوں سال لگتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے جو ہے اس پہ خرچ ہوتے ہیں، اور ہزاروں کے تعداد میں انجینئرز اور اکوپمنٹ کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. فی الحال انڈیا کین ناٹ ڈائیورٹ the flows of the western rivers. But اگر ہندوستان پانی کو ویپن کے طور پہ استعمال کرنا چاہے تو وہ between 7 to 10 to 15 years they can develop infrastructure to deny us some flows of, but it will be a huge cost and it will bring no benefit to India. ابھی مطلب ہے کہ لوگ ہماری تسلی رکھیں کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. our rivers انشاءاللہ will continue to flow. بہت بہت شکریہ، یہ بہت پازیٹیو نوٹ ہے، اچھی تسلی دی ہے شفقت کاکا خیل صاحب نے. میں اس میں اتنا ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ انڈیا کی طرف سے کسی بھی صورت میں، یعنی کہ جو تو ٹیکنیکل امپاسبلٹی ہے وہ تو اپنی جگہ ٹیکنالوجیکل، لیکن ادر دین دیٹ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کریں اور پاکستان کو تکلیف پہنچانا چاہیں، مشکل کریٹ کرنا چاہیں، آخرکار یہی انڈیا ہے. اسی کے جو ہیں اس وقت لیڈرشپ میں لوگ بیٹھے نان سٹاپ کہ پاکستان کو تباہ کرو، پاکستان کو ختم کرو. تو یہ کہ ہم چاہیں گے انڈیا سے دوستی ہو لیکن ان سے کسی اچھی چیز کی ابھی تک فی الحال بعید نہیں ہے. تو پاکستان مسٹ ڈو اٹس بیسٹ اینڈ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھے، اس کو سیف گارڈ رکھے، اور ہندوستان کی اس وقت جو نیتیں ہیں اس پر شک ہی ہونا چاہیے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.